یہ کہانی ایک بڑھیا گیتا دیوی اور اس کی پوتی انجلی کی ہے۔ انجلی کے ماتا پتا بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ گیتا نے انجلی کو بہت مشکل سے پالا تھا۔ ان کے گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ جس گاؤں میں یہ دونوں رہتی تھیں وہاں کچھ گھر بہت امیر لوگوں کے بھی تھے جن کو گیتا جیسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ گیتا کا گھر بہت پرانا تھا، ایک ہی کمرہ تھا جس میں کچھ ضرورت کا ٹوٹا پھوٹا سامان تھا۔ گیتا خود بہت بری ہو گئی تھی لیکن انجلی کو پالنے کے لیے وہ لوگوں کے گھر شام تک کام کرتی۔ ایک دن گیتا اپنے سیٹھ کے گھر کام کرنے آئی۔ سیٹھ کی دونوں بیٹیاں پوجا اور راگنی پہلے سے بیٹھی تھیں۔ جب گیتا صفائی کرنے لگی تو ان کی چھوٹی بیٹی پوجا بولی، ارے بڑھیا، کام اچھے سے کرو، تمہیں پتہ ہے دیوالی آنے والی ہے، گھر کو اچھے سے چمکاؤ۔ گھر تم صاف نہیں کرتی، پتہ نہیں پتا جی تمہیں کس بات کے پیسے دیتے ہیں۔ بیٹا میں اچھے سے کام کروں گی، تم چنتا نہ کرو، میں صاف صفائی کروں گی۔ یہ سب سن کر راگنی پوجا سے بولی، پوجا کیسے بات کر رہی ہو تم؟ ان سے معافی مانگو، ایسے بات نہیں کرتے۔ نہیں بیٹا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کام کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ شام کو تھک ہار کر بڑھیا جب گھر واپس آئی تو انجلی نے کہا، دادی سارا دن کام کر کر کے آپ بہت تھک جاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کام پر نہ جایا کریں، میں چلی جایا کروں گی۔ نہیں بیٹا، میں کام کر کے نہیں تھکتی، اوپر سے دیوالی آنے والی ہے، مجھے تو سوچ کر چنتا ہو رہی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں کیا لے کر دوں؟ دادی آپ چنتا نہ کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگلی صبح گیتا سوئی رہتی ہے، وہ کام پر نہیں جاتی۔ انجلی جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے، دادی اماں ابھی تک سو رہی ہیں، لگتا ہے تھکی ہوئی ہیں، آج میں ہی چلی جاتی ہوں، میں ان کو نہیں جگاتی۔ یہ کہہ کر انجلی کام پر چلی جاتی ہے۔ جب انجلی وہاں پہنچتی ہے تو سیٹھ کی دونوں بیٹیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، وہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ پوجا راگنی سے کہتی ہے، میں تو بہت ساری شاپنگ کروں گی، مجھے آج مٹھائی، کپڑے، جوتے اور کچھ دیے بھی چاہیے۔ اچھا بابا لے لینا، تم چلو تو صحیح۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے کچھ اور بھی لینا ہے۔ چھوٹی تم چلو گی یا نہیں؟ دونوں کی نظر اچانک انجلی پہ پڑتی ہے تو پوجا کہتی ہے، اے لڑکی، کون ہو تم یہاں کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہو؟ جی وہ گیتا رانی میری دادی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آج میں کام کرنے آ گئی ہوں۔ تو یہاں کیوں کھڑی ہو غریب لڑکی؟ تمہیں پتہ ہے ہم دیوالی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، تم صفائی کرو اور گھر کو خوب چمکاؤ۔ پوجا کتنی بری بات ہے، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تمہیں، ہمیشہ سمجھاتی ہوں تمہیں، لیکن تم ہو کہ سمجھنے میں نہیں آتی ہو۔ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں تو انجلی کھڑی رونے لگتی ہے، اے بھگوان، ہم کہاں جائیں؟ یہ بڑے لوگ بھی کیسے بات کرتے ہیں؟ اگر دیوالی پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ امیر لوگ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے۔ کچھ دیر رونے کے بعد انجلی اندر چلی جاتی ہے۔ شام کو جب کام سے واپس وہ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو گاؤں کے سبھی لوگ اپنے گھر کو بہت پیارا سجا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر رک جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے کتنا پیارا گھر لگ رہا ہے، کاش ہم بھی سجا سکتے اپنے گھر کو۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو دادی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ انجلی دادی سے کہتی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہوں، تم مجھے بتا کر جاتی، تم کیوں اکیلی گئی تھی؟ دادی آپ کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں اس لیے چلی گئی۔ بیٹا باہر شور کیوں ہو رہا ہے؟ دادی لوگ دیے جلا رہے ہیں، پٹاخے بجا رہے ہیں، اس لیے باہر بہت شور ہو رہا ہے۔ دیوالی کی خوشی میں لوگوں نے گھر کو سجایا ہوا ہے۔ انجلی یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجتا ہے۔ انجلی چونک جاتی ہے
दादी से कहती है, दादी कौन हो सकता है? पता नहीं बेटा, तुम देखो जरा। जी मैं देखती हूँ। अंजलि बाहर चली जाती है तो वहाँ पूजा और रागनी खड़ी होती हैं। अंजलि उन्हें देखकर हैरान होती है और उनसे कहती है, जी आप दोनों यहाँ, सब ठीक तो है? मैंने तो घर का सारा काम ठीक किया है, घर को बहुत अच्छा चमकाया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हाँ अंजलि, सब ठीक है। हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए हैं और ये कुछ तोहफे, कपड़े, मिठाई और पैसे हैं। ये सब तुम्हारे लिए है मेरी प्यारी दोस्त। हाँ अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे और दादी से बहुत बुरे से बर्ताव किया। तुम माफ़ कर दो, हम सब एक हैं, तुम हमारी दोस्त हो। आप दोनों बहुत अच्छी हैं, आप मेरे लिए सब कुछ लेकर आई हैं। आप अंदर आए, ऐसे बाहर ना खड़े हों। नहीं नहीं अंजलि, हम चलते हैं। तुम शाम को तैयार होकर हमारी तरफ आ जाना। हम तीनों दोस्तें मिलकर पटाखे बजाएंगे और बहुत सारी खुशियाँ मनाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद दादी और अंजलि ने मिलकर घर को दियों से सजाया और इस तरह दोनों ने दिवाली की खुशियाँ मनाई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी खुशियों में गरीब लोगों को भी शामिल करना चाहिए।